بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 276 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 سے لے کر 103 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قیامت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ ترجمہ، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت کے 3 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جس قوم پر ایک مرتبہ عذاب الہی نازل ہو چکا ہو وہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی، اس کی نشاط ثانیہ اور اس کی حیات نو ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور اسے دوبارہ امتحان کا موقع ملنا بھی غیر ممکن ہے، پھر تو اللہ کی عدالت ہی میں اس کی پیشی ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں اور ہدایت حق سے پیہم روگردانیاں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسے پھر رجوع اور توبہ و انابت کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یاجوج ماجوج کی تشریح سورہ کہف کے میں آ چکی ہے۔ ان کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی شکاری درندہ یکا یک پنجرے یا بندھن سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا کا اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ یاجوج و ماجوج کی یہ عالمگیر یورش آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد اس معنی کو اور زیادہ کھول دیتا ہے جو مسلم نے حذیفہ بن اسید الغفاری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف، زمین کا دھسنا یا لینڈ سلائیڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یاجوج و ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کہہ نہیں سکتی کہ کب وہ بچہ جان دے، رات کو یا دن کو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج و ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے قریب زمانے میں یہ دونوں آپس ہی میں لڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔
تفسیر میں آتا ہے غفلت میں پھر ایک طرح کی معذرت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی غفلت کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی صاف صاف اعتراف کریں گے کہ ہم کو انبیاء نے آ کر اس دن سے خبردار کیا تھا، لہٰذا در حقیقت ہم غافل و بے خبر نہ تھے بلکہ خطا کار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ ترجمہ، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن زبارہ نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں، مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے، یعنی وہ معبود بننا اس کو پسند ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دی تھی اور لوگ انہیں معبود بنا بیٹھے، یا جو غریب اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے اور اس فعل میں ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخول نہیں ہے، ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ البتہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی اور جن کا خلق خدا کے اس شرک میں واقعی دخل ہے، وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنی اغراض کے لیے غیر اللہ کو معبود بنوایا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے اصلی معبود وہی قرار پائیں گے، نہ کہ وہ جن کو ان اشرار نے بظاہر معبود بنوایا تھا۔ شیطان بھی اسی ذیل میں آتا ہے، کیونکہ اس کی تحریک پر جن ہستیوں کو معبود بنایا جاتا ہے، اصل معبود وہ نہیں بلکہ خود شیطان ہوتا ہے، جس کے امر کی اطاعت میں یہ فعل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر اور لکڑی کے بتوں اور دوسرے سامان پرستش کو بھی مشرکین کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا، تاکہ وہ ان پر آتش جہنم کے اور زیادہ بھڑکنے کا سبب بنے، اور یہ دیکھ کر انہیں مزید تکلیف ہو کہ جن سے وہ شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ ان پر الٹے عذاب کی شدت کے موجب بنے ہوئے ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ ترجمہ، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ ترجمہ، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ پھنکاریں، اصل میں لفظ زفیر استعمال ہوا ہے۔ سخت گرمی، محنت اور تھکان کی حالت میں جب آدمی لمبا سانس لے کر اس کو ایک پھنکار کی شکل میں نکالتا ہے تو اسے عربی میں زفیر کہتے ہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ ترجمہ، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی اس سارے منظر سے، اس دوزخ سے، اس آہ و فغاں سے وہ دور رکھے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ وعدہ فرما چکا ہے، وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دی جائے گی۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون۔ ترجمہ، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، یعنی سارے معاملے کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ ترجمہ، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی روز محشر اور خدا کے حضور پیشی کے وقت، جو عام لوگوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا، اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری رہے گی، اس لیے کہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایمان و عمل صالح کی جو پونجی لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، وہ اس وقت خدا کے فضل سے
ان کی ڈھارس بندھائے گی اور خوف و حزن کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدا کرے گی کہ عن قریب وہ اپنی سعی کے نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور اپنے ایمان کی دولت ہمیں اسی طرح دے دی، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توفیق سے نوازے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں اور اس کی رضا کے حقدار ٹھہریں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔